کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شیطان نے جب چیلنج کیا کہ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کرا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اس نے کہا سب کے سب کو میں گمراہ کروں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، شیطان نے چیلنج کے ساتھ کہا میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، جو بھی اس راستے پر گزرے گا میں کبھی اس کے سامنے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے آ کر کے اس کو گمراہ کروں گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے جا، تجھے مہلت ہے، قیامت تک کا ٹائم ہے، جتنے گمراہ کر سکتا ہے دیکھا جائے۔ لیکن شیطان نے اس وقت اللہ سے کیا کہا جانتے ہو؟ رب تعالیٰ سے اس نے یہ بھی کہا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر مولا تیرے جو مخلص بندے ہیں، پیوریٹی جن کے اندر ہے، خالص تیرے لیے جیتے ہیں، ان پر میرا داؤ نہیں چل سکے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اے مردود سن، میرے کچھ بندے ہوں گے جن پر تیرا کوئی داؤ حملہ نہیں چل سکے گا۔ اے رب ذوالجلال ان بندوں میں ہمارا شمار فرما۔ جب قرآن پاک میں اللہ نے یہ وعدہ کر دیا میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن پر تیری چال نہیں چل سکتی، تو پھر اس کے چیلوں کی چال کہاں چل سکے گی؟ انشاءاللہ انشاءاللہ وہ جو کرنا چاہیں کر لیں، لیکن ہمیشہ دنیا میں حق جماعت رہے گی اور اسلام رہے گا، مخلصین رہیں گے، اور ان پر اس شیطانی جال اور دجالی تنظیموں کے داؤ نہیں چل سکیں گے۔ لیکن وہ تعداد میں کتنے ہوں گے یہ اللہ بہتر جانے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اے میرے عزیزوں آج تعداد میں آپ کثرت سے ہیں، ہر جگہ پر کروڑوں کی تعداد میں آپ نظر آتے ہیں، لیکن ان کروڑوں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ لاکھوں کی تعداد شیطانی پجاریوں کے ساتھ ہو جائے اور چند لوگ مٹھی بھر اللہ کے مخلصین بندوں میں آ جائے۔ تو پھر اگر ان لاکھوں میں اور ایک بڑے مجمع میں چھٹ گئے تو تمہارا بھی نام آئے گا، سب کا بھی نام آئے گا۔ خوف کے ماحول سے اپنے آپ کو آزاد کرو۔ آج کے دور میں ایک ایسا عزم تمہارے اندر رہے، ایک ایسا عزم کہ میں جس طرح بھی جی رہا ہوں، جیسا بھی جی رہا ہوں اور جب تک جی رہا ہوں، سوائے میرے رب کی مرضی کے میں ایک سانس بھی دنیا میں نہیں لے سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا تصور اور یقین اپنے اندر اور بڑھاتے چلے جاؤ، اور بڑھاتے چلے جاؤ۔ آج ہی صبح میں نے تلاوت کے بعد یہ بات عرض کی تھی، میرا مولا فرماتا ہے انا عند ظنی عبدی بی، حدیث قدسی ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں، بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ کو تم نے بہت ہی پاورفل اور بہت طاقتور اور ہمیشہ مدد کرنے والا تصور کیا، تو دیکھنا وہ ہمیشہ مدد کرے گا۔ اور کچھ لوگوں نے یہ سوچا پتہ نہیں میرا مولا کب مجھے چھوڑ دے، ڈلم الیقین جس کو کہتے ہیں، آج تو ٹھیک ہے لیکن پتہ نہیں اگر ایسا کروں گا تو اللہ کی مدد آئے گی کہ نہیں آئے گی، آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ یہ تصور جو ہے آدمی کے ساتھ، پھر ایسا ہی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اگر تمہارے اندر پرندوں جیسا یقین پیدا ہو جائے، پرندوں کی طرح تمہارے اندر توکل اور یقین پیدا ہو جائے، قسم رب ذوالجلال کی، اللہ تمہیں بھی ویسے ہی کھلائے گا جیسے پرندوں کو کھلاتا ہے۔ صبح جاتے ہیں خالی پیٹ، شام آتے ہیں پیٹ بھر کر کے، نہ کسی کی ملازمت ہے، نہ کسی کی جوتیاں اٹھانی ہے، نہ کسی کی نوکری کرنی ہے، ان کا رزق اللہ نے زمین پر پھیلا رکھا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے اندر ویسا یقین ہے، کیونکہ پرندہ جتنا کھایا کھا لیا، اس کے بعد گھونسلے میں کوئی چیز نہیں لے کے جا رہا ہے، اور فقط ایک تار پہ بیٹھ کر کے پوری رات گزار لیتا ہے، اور اسے کبھی یہ نہیں لگتا کہ میں گر کے مروں گا، کیونکہ اس کا یقین ہوتا ہے پرندے کا میری آنکھ لگے تو میرا مولا مجھے بچا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اس خوف کے ماحول سے نکلو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن میں کئی جگہ پر آئی بات یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو یہ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ گھبراؤ نہ پریشان ہو، تم سب سے زیادہ بلند رہو گے اگر تم سچے مومن ہو۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو غار ثور میں صدیق اکبر سے کہا تھا، یہی تو کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ۔ وہ رب ذوالجلال
ایک چھوٹے سے پتھر کے غار کے اندر مکڑی کے جالے سے اپنے حبیب کو محفوظ رکھتا ہے تو ان کی امت کو بھی ان دجالی تنظیموں سے ضرور محفوظ رکھے گا۔ وہ جملہ تمہارے اوپر بھی زبان پر بھی تو آ جائے، تمہاری زبانوں پر بھی تو آ جائے، جس طرح میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں بیٹھ کر کے ان کفار و مشرکین دشمنوں کے پیروں کو تک دیکھ لیا کہ یہاں تک آ چکے ہیں گرفتار کرنے کے لیے، اس وقت بھی میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ نہ گھبراؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج ہماری گردن پر یہ پہنچ بھی گئے ہوں، آج اگر خوف کے ماحول میں ہمیں ختم کرنے کی پورے پلاننگ ہو گئی، تب بھی میرے عزیز ہو ڈٹ کر کے یہ کہو لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبراؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن تمہارا عمل بھی یہ کہنا چاہیے کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ اتنا یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو، ایسا نہیں کہ باہر چوراہے پر کٹے پر کھیلتے ہوئے بیٹھے تاش کے پتے اور پولیس آئے تو پھر یہ کہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، یقیناً ہمارے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اس نے قرآن میں فرمایا تم جہاں بھی رہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شہ رگ سے زیادہ ہم تم سے قریب ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ حضور کے پاس آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول ہمارا خدا ہے کہاں، ہے کہاں؟ سوال یہ بھی تھا صحابہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں کہ میں کہاں ہوں تو ان سے کہنا بہت قریب ہوں، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں فوراً جواب دوں گا۔ جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اتنے یقین کے جملے ہمیں عطا فرمائے ہیں تو بے یقینی کی زندگی کس کام کی؟